السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 21 اپریل بدھ سن 2021 ایک بڑی سفارتی کامیابی ہوئی ہے پاکستان کی، جس کا میں ذکر کروں گا۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہم آئسولیشن میں چلے گئے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کے جو دورے ہیں انہوں نے اس میں خاصی کامیابی حاصل کی۔ دو جو پاکستان کو جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پر میں بات کروں گا۔ ایک تو بڑی زبردست ہے کہ اس میں پاکستان کو جو UAE کے حوالے سے ہے، اور دوسری امریکہ سے وہ جو کلائمیٹ کانفرنس تھی اس کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم کو نہیں بلایا گیا تھا، اس میں نریندر مودی اور بہت سارے جو حکمران ہیں ان کو بلایا گیا، لیکن پاکستان کو نہیں بلایا گیا تھا، اور اس کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک ڈپلومیٹک سنب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جان کیری آئے یہاں پر اس خطے کے دورے پر، وہ انڈیا گئے، UAE گئے، لیکن وہ پاکستان نہیں آئے، تو اس کو بھی ایک ڈپلومیٹک سنب قرار دیا گیا۔ اس پر پاکستان نے بڑی کوشش کی، اور اس میں معید یوسف صاحب جو بڑے اپنے آپ کو امریکہ کا چیمپئن کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس امریکیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ میرے بس میں ہے اور میں یوں کر دوں گا۔ پھر انہوں نے اپنے وہاں پر سورسز لڑائے، کیونکہ وہ USIP میں کام کرتے تھے، اور جو امریکی اسکالرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، ان کے ساتھ وہ ان ٹچ تھے۔ اور پھر اب کیونکہ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے تو یہ ذرا ان کے ساتھ تھے، تو ایک فیس سیونگ کے لیے ایک انویٹیشن آ گیا پاکستان کے پاس، اور وہ ہے امین اسلم صاحب کے لیے۔ وہ جو پاکستان میں ماحولیات کے مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انویٹیشن نہیں آیا، امریکہ نے، اب جب ہر طرف سے بیشنگ ہوئی، امریکہ کے اندر بیشنگ ہوئی، تو اس کے بعد معید یوسف صاحب گئے اور وہاں پر پتہ نہیں کس کے منت تلے کر کے وہ پاکستان کے لیے انہوں نے امین اسلم صاحب کے لیے ایک انویٹیشن لیا، اور آج وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ امین اسلم صاحب بھی تھے بیچ میں، اور اس کو ایک بڑا اپنی کوئی کارکردگی کے لحاظ سے انہوں نے بلایا، اب یعنی بتایا کہ میں نے کوئی بڑی کارکردگی کر لی ہے۔ ایسی کانفرنسز میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، پاکستان کو چاہیے کہ وہ انکار کر دے امریکہ کو۔ وہ انویٹیشن آ گئی، اگر تو انویٹیشن، اب ظاہر ہے انہوں نے ترلے منتیں کر کے وہ انویٹیشن لیے، انکار تو نہیں کر سکتے۔ اگر امریکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوتا اور وہ پاکستان کو انوائٹ کرتا، تو پاکستان شوڈ ہیو سیڈ نو، کہ اگر آپ نے اس طریقے سے ہمیں بلانا ہے تو ہمیں وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی، اور ہم ایک ڈگنیٹی، ہم ایک 22 کروڑ قوم کا یہ ملک ہے اور بڑی ڈگنیٹی والا ملک ہے۔ ہم کوئی تلوے چاٹنے والے نہیں ہیں کہ آپ نے ہمیں بے عزت کیا، آپ نے ہمیں بلایا نہیں، اور اس کے بعد اب جب کانفرنس رہ گئی ہے 4-5 دن دور، تو آپ نے جو ہمارے جو ایڈوائزر ہیں ان کے نام آپ نے انویٹیشن بھیج دی ہے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ یہ کوئی پاکستان کی سفارتی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی ذلت ہے، اور ایسے ذلت آمیز چیز کو بالکل ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، اور یہاں پر افغان پیس پروسیس اور اس جیوگرافیکلی وی آر ان اے بیٹر پوزیشن، اور امریکنز جو ہیں ان کو اس بات کی ریئلائزیشن کروانی چاہیے، اور یہ صرف عمران خان کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کے یہ جو جعلی ایڈوائزرز ہیں جو اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جواب دے دے بالکل پاکستان کے، نہیں آنا ہمیں کلائمیٹ کانفرنس میں، ہم اپنا بندوبست خود کر لیں گے، آپ نے ہمیں نہیں بلایا، ہم عزت دار قوم ہیں، جب عزت سے بلائیں گے تو آئیں گے۔ یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے، اس پہ ہم بالکل بھی آپ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ واقعی پاکستان کی ایک جو دوستی ہے UAE کے ساتھ، اس میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے پاکستان کو کیش دیا تھا بینک میں رکھنے کے لیے، اور اس میں $3 ارب تھے۔ 1 ارب تو پاکستان نے واپس کر دیا تھا، ابھی $2 ارب جو تھے وہ اور پاکستان نے UAE کو واپس کرنے تھے، اور اس کی جو پیمنٹ ڈیٹ ہے یہ اب آج کل میں تھی۔ تو کیونکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی UAE کے دورے پر تھے، وہاں پر ان کی شیخ نیان سے بھی ملاقات ہوئی جو UAE کے وزیر خارجہ ہیں، پاکستان کے سارے جو معاملات ہیں ان پر وہاں پر بات ہوئی۔ تو اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ویری گریشیسلی جو پاکستان نے جو وہ کیا تھا، جو پیسے ان کے دینے تھے، اس پر UAE نے کہا ہے کہ آپ یہ جو $2 ارب ہیں ابھی ہمیں واپس نہ کریں، ابھی آپ اس وقت کرائسس میں ہیں، ابھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ان پیسوں کو استعمال کریں، اور اس کی جو ادائیگی تھی اس کو مؤخر کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے، اس لحاظ سے کامیابی ہے کہ پاکستان اور جو UAE کے تعلقات آپس میں دوبارہ استوار ہو رہے ہیں، جو غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ UAE نے کشمیر کے ایشو پر پاکستان اور بھارت کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بھی بیک ڈور ڈپلومیسی میں بڑا ایک رول پلے کیا تھا، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان
اور انڈیا کے جو ہائی اپس تھے سیکورٹی آفیشلز ان کو UAE میں دعوت دی گئی، وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر آپس میں انہوں نے ملاقات کی، اور یہ جو موجودہ ٹینشن ہے اس کو کم کرنے میں UAE نے بڑی مدد کی، اور جو UAE کے امریکہ میں سفیر ہیں انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک بیان بھی جاری کیا۔ دوسرا اہم مسئلہ جو تھا وہ تھا کہ وہاں پر پاکستانیوں کی ملازمتیں اور پاکستانیوں کے ویزے، پچھلے سال نومبر سے پاکستانیوں کے جو ویزے تھے اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ بظاہر یہ کہا گیا تھا کہ یہ پابندی اس لیے ہے کہ کووڈ جو ہے وہ بہت بری طریقے سے پھیل رہا ہے، اور صرف اکیلا پاکستان نہیں تھا، اس میں ایک پوری لسٹ تھی ممالک کی، لیکن اس میں انڈیا شامل نہیں تھا جن پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ کیا ہوا کہ جب پاکستانیوں کے ویزے نہیں ملے تو بہت ساری جو جابز تھیں، ورک پرمٹ بھی نہیں مل رہے تھے، وزٹ ویزے بھی نہیں مل رہے تھے، تو جو بہت ساری جابز تھیں وہ جابز جو پاکستانیوں کے پاس تھیں وہ انڈینز نے ان کو ٹیک اوور کیا اور آکوپائی کرنا شروع کر دیا۔ پھر جو پاکستانی وہاں پر رہ گئے ان کے لیے بھی ایک پرابلم ہے کہ ان کے جو ویزا رینیولز ہیں ان میں بڑی پرابلم آ رہی ہے۔ تو اس مدعے کو اٹھایا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے UAE کے ساتھ، اور ان سے یہ کہا کہ ایک تو جو پاکستانیوں کے ویزے ہیں وہ کھول دیے جائیں، اور دوسرا وہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کے ورک پرمٹ جو ہیں ان کا رینیول جو ہے وہ کرانے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اس پر UAE کے وزیر خارجہ نے یقین دلایا پاکستان کو کہ جو وہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کا جو ویزے کا رینیول ہے وہ مسئلہ تو وہ فوری طور پر حل کر دیں گے، اور یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بہت جلد جو پاکستانی ہیں ان کے ویزے جو ہیں وہ رینیو کر دیے شروع ہو جائیں گے UAE کے لیے، اور وہ بھی جو ایک گیپ آیا تھا بیچ میں وہ گیپ جو ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ تو یہ جو دو ڈپلومیٹک جو پاکستان کو اچیومنٹس ہوئی ہیں یہ بڑی زبردست ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی جو ہیں اپنے اس دورے میں وہ ایران بھی جا رہے ہیں۔ ایران کا دورہ بہت اہم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کا جو ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے۔ ایران کی جو سرزمین ہے بلوچستان کے ساتھ جو ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں سے بہت سارے جو انڈین ایجنٹس ہیں وہ مختلف جو نیٹ ورکس ہیں ان کو بلوچستان میں وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں بھی بہت موجود ہیں۔ خاص طور پر جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں وہ ایران جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ افغانستان اور ایران کے بیچ میں ٹریول کرتے ہیں اور پاکستان میں وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ جو ریسنٹ FC پر جو اٹیک ہوا تھا، OGCL کی گاڑی پر جو اٹیک ہوا تھا، وہ ان گروپس نے کیا تھا جو افغانستان اور ایران کے درمیان جن کے بہت زیادہ آپس میں ان کا تعلق ہے اور وہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب چائنا کے تعلقات کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ پاکستان بھی CPEC میں ہے اور آگے ایران اور پاکستان دونوں نے مل کر چائنا کے ساتھ کام کرنا ہے، تو اس حوالے سے اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں وہ کیا اچیو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جیسے ہی وہ انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔